إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. امام بخاری کی ایک کتاب ادب المفرد میں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو کہ محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے. عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور آ کے اس سے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ زندہ نہیں ہے. ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے توبہ کرو. جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عطا بن یسار نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ استاد جی آپ نے کیوں پوچھا اس کے توبہ کے سوال کے جواب میں کہ تمہاری والدہ حیات ہیں کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی. ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر اپنی عبادت، اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اس کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. علماء نے اس نقطے پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو کیوں جوڑا، اور پھر انہوں نے کچھ اہم نقطے ذکر کیے کہ ان دونوں کو ساتھ رکھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک وجہ علماء نے کہا کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی ہے اور والدین ہمارے خالق مجازی ہیں.
اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہمیں بھی تخلیق کیا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمارا خالق مجازی بنایا ہے کہ ان کے بغیر کوئی انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے اور والدین ہمارے خالق مجازی ہیں۔ اس کے بعد اللہ ہمارا رب حقیقی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العزت ہے، وہی پالنہار ہے۔ لیکن جب ایک انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پالیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اس کی بیماری صحت کا خیال رکھیں، ورنہ انسان کا بچہ انتہائی نازک مخلوق ہے، اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ مر جائے گا، گل کے سڑ جائے گا۔ جانور کا بچہ پل جائے گا، انسان کا بچہ بغیر صاف ستھرائی کے نہیں چل سکتا، وہ گل سڑ کے مر جائے گا۔ تو اللہ ہمارے رب حقیقی ہیں اور والدین ہمارے رب مجازی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسانات لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے والدین کے بھی ہم پر احسانات لامحدود ہیں۔ اتنے احسانات ہیں والدین کے، ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے تک یا ان کی زندگی میں ہمارے جینے تک، کہ ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ماں کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، صرف والد کا حق ادا ہو سکتا بھی اس صورت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پاؤ اور پھر اس کو اپنے مال سے آزاد کرا دو تو تم اپنے باپ کا حق ادا کر دو گے، ماں کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 4، جس طرح انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے والدین کا بھی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی کتنی نافرمانیوں کے اندر ملوث ہیں اور مرتکب ہیں۔ اسی طرح ہمارے والدین کے احسانات کا محدود، ہمارے خالق مجازی، ہمارے رب مجازی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور آگے انہی دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں ایک اور لفظ بڑا اہم ہے، احسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان، تو احسان سے مراد کیا ہے؟ عربی لغت میں آپ دیکھیں گے تو احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کو۔ اسی طرح احسان کا ایک معنی ہے خوبصورت، اسی طرح احسان کا ایک معنی ہے کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا، ویسا عمل کرو، ویسے کام کرو۔ اسی طرح احسان کا معنی ہے جو تمہیں دیا اس سے زیادہ عطا کرو، جیسا تمہارے ساتھ کیا اس سے بہتر کرو۔ اسی طرح احسان کا ایک معنی ہے پرفیکٹ، یعنی مکمل۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، ایسا سلوک کرو کہ اس سے بہتر ممکن نہ ہو، ایسا سلوک کرو کہ جو مکمل ہو۔ یہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں 2 باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کہنے والا کسی بھی صورت میں سننے والوں سے اس معاملے میں بہتر نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے والدین کی قدر اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں آپ کو یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں تو یقیناً عام رجحان یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں اس کی اپنی اولاد آ رہی ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ کیسی ہے، دیکھو اس کو یہاں ہونا چاہیے، دیکھو اس کو سننا چاہیے۔ اولاد تو یہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث ہمیں بتا رہا ہے۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ نیچے نہ دیکھیں یا اپنی اولاد کو مت دیکھیں، بلکہ آپ اوپر دیکھیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اچھا کر دے گا۔ اپنی فکر کریں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی ہو، لیکن جب ہمارے والدین کو ہماری ضرورت یا احسان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم ویسے نہیں ہوتے جیسے اپنی اولاد کے لیے چاہ رہے ہوتے۔ تو اوپر دیکھیں، نیچے مت دیکھیں۔
یہ سوچیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، مت سوچیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیسی ہے، کیونکہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا کیا، اولاد سے یہ سوال ہو جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم ان دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو کبر کی حالت میں پاؤ۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کبر، اور یہ اصل نقطہ ہے۔ باقی تو باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کیوں دے رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت وہ ہوتی ہے جب انسان طاقتور ہوتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے الحمدللہ اگر پانی پینا ہو تو مجھے اپنی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، میں اٹھوں گا، آگے بڑھوں گا، گلاس اٹھاؤں گا، پانی پی لوں گا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، میں ڈاکٹر کو فون کر کے ٹائم پوچھوں گا، گاڑی بائک جو بھی اللہ نے دی ہوگی اس میں بیٹھوں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میرے پاس اللہ کا شکر اتنے پیسے اگر ہوئے تو میں پیسے دوں گا، دوائی دوں گا، فیس دوں گا اور آ جاؤں گا۔ یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ کبر یہ ہے کہ جب میرے والد، جو اس وقت میرے والد صاحب کی طبیعت ہے کہ ان کو ڈیمنشیا ہوا ہے، ان کو سٹروک ہوا، وہ خود سے چل نہیں سکتے، ان کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ ان کا سیدھا ہاتھ کی انگلیاں کام نہیں کرتی تو ہمیں ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ان کو واش روم لے جانا پڑتا ہے، ان کو ڈاکٹر کے ہم لے کر جاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے تو وہ اس حالت سے پہلے، جب تک ان کو یہ پرابلم نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی گاڑی نکالتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے، ہم کہتے بھی تھے ابا جی ہم ساتھ چلتے ہیں، آپ ڈرائیور کو ساتھ لے جائیں، آپ اکیلے مت جائیں۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے جاؤں گا، اور وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن آج اگر ان کو کہیں جانا ہو تو وہ ہم سے کہتے ہیں مجھے کہیں جانا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھائی ساتھ ہوتا ہے یا کسی ڈرائیور کو ساتھ کرتا ہے، کوئی آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھ کے جاتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو گاڑی سے اترنا ہو، بیٹھنا ہو، وہ گر جائیں، ان کو ڈاکٹر کے جانا ہو تو ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کو دوائی دلاتے ہیں، ان کو دوائی کھلاتے ہیں، ان کو پابندی کرتے ہیں دوائی اس ٹائم کھانی ہے، کھائی نہیں کھائی۔ یہ کبر کی حالت ہے۔ تو جب والدین صحت مند ہو، کسی پہ منحصر ان کی زندگی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت کی حالت میں انسان کی ذہنی حالت کا بھی فرق آ جاتا ہے جب وہ کبر میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ میرے سے کوئی بات کریں گے، مجھے آپ کی بات بری بھی لگے گی، لیکن میں زبان سے بولوں گا نہیں، میری زبان رک جائے گی، میرے دل دماغ چل رہا ہوگا، یہ بات سیکھنے کی اس شخص نے، لیکن میں بولوں گا نہیں، کیونکہ بولنے جیسی مجلس نہیں ہے، موقع نہیں ہے، میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز بول دوں۔ میرا دماغ بھی کام کر رہا ہے اور میں اپنے جذبات کو روکا ہوا ہوں۔ جب انسان کبر کی حالت میں ہوتا ہے تو دماغ کم کام کرتا ہے، جذبات زیادہ غالب ہو جاتے ہیں، پھر جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ والدین بوڑھے ہوں، ضعیف ہو جائیں، کبر کی حالت میں ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے، آپ کو وہ سنا دیں گے جو دل چاہے گا۔ آپ کہیں گے ابا جی آپ میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، میرے بچے میرے بارے میں کہیں گے میری بے عزتی کرا دی آپ نے میرے دوستوں کے سامنے، آپ آئے اور آپ نے ایک بات بول دی، بار بار ایک ہی بات بولے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبر کی حالت میں جذبات غالب ہو جاتے ہیں، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب انسان کبر کی حالت میں نہیں ہوتا تو جذبات اس کے مغلوب ہوتے ہیں اور عقل حاوی ہوتی ہے، وہ جذبات کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، آپ اپنے والد کے کبھی یعنی ضعیف والدین کے ساتھ بیٹھے، ایک ہی بات کو بار بار کہیں گے، بار بار پوچھیں گے، بار بار ایک ہی واقعہ سنائیں گے، جب کوئی بات شروع کریں گے پھر پورے 25 سال کی کہانی سامنے سنائیں گے آپ کو، آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں کے سامنے، جو دل چاہے آپ کو کہہ دیں گے۔ آپ حیران پریشان شکل دیکھتے رہیں گے، ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب جگہ نہیں تھی، موقع نہیں تھا بات بولنے کا، لیکن ان کا وہ کبر کی حالت میں ہے، ان کے جذبات حاوی ہیں اور ان کی عقل مغلوب ہے۔ یہ ہے کبر کی حالت۔ اس کبر کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ہدایات دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے جب تم ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو کبر کی حالت میں پاؤ۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دیکھو ان دونوں کو اف بھی مت کرنا۔ اور یہ جو اف ہوتا ہے نا،
اس اف کے بعد انسان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، اف پھر یہ بات شروع کر دی، اف پھر یہ کہہ دیا، اف اب میں پھر دوبارہ ان کی ساری باتیں سنوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جملہ تو چھوڑ دو، تمہارے منہ سے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ کبر کی حالت میں ہیں، ان کے جذبات غالب ہیں، عقل مغلوب ہے. تم ان کو اب سمجھا نہیں سکتے، تم صرف سن سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کرنا. اور یہ اف کے ساتھ یہ جو ماتھے پہ شکنے، یہ جو نظروں کا گھومنا، یہ جو چہرے کا رنگ بدلنا، یہ جو چہرے کے تاثرات انسان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے، بچوں کے آ جاتے ہیں کسی شخص کے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کو ناپسندیدہ لگا، اس کو برا لگا، وہ پاؤں پٹک کے چلا گیا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. اف تو بہت چھوٹی بات ہے، اس بات کو سننے کے بعد جو ریئیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کرنا، اف بھی مت کرنا. ولا تنہرہما، اور دیکھو جھاڑ کر نہیں ان کو، کیونکہ ابھی کبر کی حالت میں جو ساری باتیں بار بار کریں گے، ہر روز وہی کہانی سنائیں گے، ہر 15 منٹ کے بعد وہی سوال کریں گے، یہ ہو گیا، آپ بتاؤ گے ہو گیا، پھر 15 منٹ کو خیال آئے گا، بھول چکے ہوں گے، پھر بولیں گے بیٹا وہ ہو گیا، آپ پھر بولو گے ہو گیا. وہ بار بار بولتے رہیں گے، بار بار بولتے رہیں گے، بار بار بولتے رہیں گے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا، اور آج جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کا بچہ بار بار ان سے ایک ہی سوال کرتا ہے، اور وہ ہر بار اس کو جواب دیتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں میرا بچہ بات کر رہا ہے، میرا بچہ بول رہا ہے، میرا بچہ سوچ رہا ہے. اور ہم اگر ہمارے والدین ہم سے ایک بات دہرا دیں تو ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں، بجے کتنی دفعہ بتاؤں، لکھ کے دے دوں کیا، ہو گیا یہ کام. اور یہ ساری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا، یہ اس الکبر کے ساتھ جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کیونکہ کبر کی حالت میں سارے مرحلے آئیں گے. وقل لہما قولا کریما، اور دیکھو تم نے ان سے اچھی اور نرمی سے بات کرنی ہے. ہاں آج وہ تمہارے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ہاں آج ان کو تمہاری ضرورت ہے اگر ان کو کہیں جانا ہو، ہاں آج اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس جا کر فیس دینی اور دوائی لینی ہے تو بیٹا تم ہی سے فیس لے کے اور دوائی تم سے پیسے لے کے دوائی خریدتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم ان پہ خرچ کر رہے ہو. لیکن یاد رکھو جب تم چھوٹے تھے تو یہ تم پہ خرچ کرتے تھے. تو کہیں تم اس سوچ میں کہ ابا جی کی وجہ سے میرا بڑا خرچہ ہو رہا ہے، ماں جی کی دوائیوں میں میری ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، میں بس پورا دن ان کو ڈاکٹر کے لے جاتا رہوں اور ان کی خدمتیں کرتا رہوں، میرے بھی بچوں کا کیا ہوگا، میں کام کیسے کروں گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ان سے بات چیت کر رہے ہو اور بات چیت کرتے کرتے تمہاری زبان سخت ہو جائے، تم کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نکال دو جو ماں باپ کی شان کے مطابق نہ ہو. کیونکہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے خالق مجازی ہیں، وہ تمہارے رب مجازی ہیں، ان کے احسانات تمہارے اوپر لامحدود ہیں، یہ ذہن میں رکھو. اور وہ کبر کی حالت میں ہے، وہ ابھی عام حالت میں نہیں ہے، وہ کبر کی حالت میں ہے. اس حالت میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرے پہ منحصر ہو جاتا ہے، انحصار کرنے لگتا ہے. اور اس 3 احکامات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم ان سے کلام کرو، ان کے سامنے کھڑے ہو، تو تم نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انداز اختیار کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ان کے آگے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب تم ان کے سامنے کھڑے ہویا کرو تو تم اپنے پروں کو جھکا لیا کرو. ذل کہتے ہیں ذلیل کو، ذل کہتے ہیں گرے ہوئے کو، جھکے ہوئے کو. آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو جس ٹائم پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پروں کو ہلا کر کھولتے ہوئے اوپر کی طرف اڑتے ہیں.
اور جس ٹائم پرندے نیچے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پر بند ہوتے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک کے کھڑے ہویا کرو۔ وہ تمہارے رب مجازی ہیں، وہ تمہارے خالق مجازی ہیں، وہ تمہارے محسن ہیں، اور تم کون ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے لم یکن شیء مذکورا، تمہارا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہ ہوتا، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، تمہارا کوئی نام بھی نہ ہوتا، تمہارا کوئی وجود بھی نہ ہوتا، تم ہو کون؟ جب اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہویا کرو تو یہ سوچ کے کھڑے ہویا کرو کہ یہ میرے خالق اور مالک اور رب مجازی ہیں، اور اس حال میں کھڑے ہوئے کرو کہ تم جھکے ہوئے ہو ان کے آگے، چوڑے ہو کے مت کھڑے ہوئے کرو کہ اب میں ابا جی پہ احسان کرتا ہوں، اب میں ابا جی پہ خرچ کرتا ہوں، اب میں ماں جی کی دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ نہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، اور اگر یہ تمہارا خیال نہیں کرتے تو تم گل سڑ کے کہیں جا کے مر چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو تو تم نے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا یا مجھے پالا پوسا تھا، میرے رب تھے وہ جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی اگر تم ان کے سامنے نہ ہو یا وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے احسان کو یاد کیا کرو، ان کے وجود کو یاد کیا کرو کہ ان کی وجہ سے تم ہو۔ اور بے شمار واقعات قرآن و سنت کے اندر ہمیں والدین کے حقوق اور ان کے مقام اور ان کی اطاعت کے بارے میں۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا جریج العابد کا، جو بنو اسرائیل کا ایک بڑا ہی نیک اور عابد انسان تھا۔ یہ العابد اس کے ماں باپ نے نام نہیں رکھا تھا، العابد اس کے علاقے کے لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا، کیونکہ جب اس سے ملتے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا، اتنا عبادت گزار تھا کہ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا العابد۔ جیسے ہم لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں ان کے کاروبار یا ان کی کسی عادت کی وجہ سے کہ ایسا شخص ایسا شخص۔ ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، ان کو کوئی کام تھا، اور والدہ نے ان کو آواز دی، یا جریج، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، جریج العابد اللہ کی عبادت میں مصروف نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج نے اپنے دل میں سوچا الصلاۃ او امی، یا اللہ میں اپنی نماز جاری رکھوں یا والدہ کو جواب دوں۔ اور جریج نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور والدہ کو جواب نہیں دیا۔ والدہ چلی گئی، دوبارہ آئی، پھر آ کر آواز دی، یا جریج۔ جب کچھ عرصے کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو جریج العابد اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور نماز میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوال کیا اپنے آپ سے، الصلاۃ او امی، یا اللہ نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ اور پھر انہوں نے اپنی نماز کو فوقیت دی اور نماز جاری رکھی، والدہ کو جواب نہیں دیا۔ والدہ واپس چلی گئی، پھر تیسری دفعہ دوبارہ آئی اور پھر آگے آواز دی، یا جریج۔ اور جریج العابد اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان دل میں وہی آواز دی، الصلاۃ امی، اور اپنی نماز کو جاری رکھا، ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا، اور ماں نے بددعا دی، اے جریج تو اس وقت تک نہ مر جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور جریج کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، کھیل نہیں رہے تھے، دوستوں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، موبائل پہ مصروف نہیں تھے، کرکٹ کا میچ نہیں دیکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز۔ یہ جو 3-4 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی کہ ان چیزوں کے اندر آج ہماری زندگی گھوم رہی ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں،
یہی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل پر ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ہیں، ہم دوستوں میں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جریج کے علاقے کی ایک بدکورہ عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جریج میرے ساتھ گناہ کر۔ جریج نے انکار کر دی۔ وہ عورت کسی اور شخص کے پاس گئی، اس کے ساتھ بدکاری کی، اور جب اس عورت کا حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو اس نے علاقے میں مشہور کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ جریج کے علاقے کے لوگ جذباتی، جیسے عوام جذباتی ہوتی، بغیر سوچے سمجھے تحقیق کی آ گئی اور جریج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کے عبادت خانے کو تباہ کر دیا، تو ایسا تو بڑا نیک نام بنتا ہے، تو یہ اور وہ، اور جریج کو عدالت میں حاضر کر دیا گیا۔ قاضی نے جریج سے پوچھا، جریج یہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ جریج نے اللہ سے دعا کی اور اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھا، من ابوک، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اور یہ بچہ ان بچوں میں سے ہے جنہوں نے پیدائش کے فوراً بعد کلام کیا، اور اس بچے نے بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، تو لوگوں نے پھر جریج سے معافی تلافی کی، اس کو کہا کہ ہم تمہارا عبادت خانہ دوبارہ بنا دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن جو بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر والدین کی بد دعا لگ گئی تو وہ دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بڑی اہم بات ہے، جو ہمیں بھی سوچنی چاہیے، اور یہاں جو بچے اور نوجوان بیٹھے ان کو بھی سوچنی چاہیے، والدین کی نافرمانی ان نافرمانیوں میں سے ہے کہ اگر انسان کا ارادہ نافرمانی کا نہ بھی ہو اور نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا سن لیتے۔ جریج کا ارادہ ماں کو ناراض کرنا نہیں تھا، جریج تو نیک کام میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس جریج نے بدکارہ عورت کا چہرہ دیکھا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ والدین کے معاملے میں ایسا نہ ہو جس سے والدین کی ناراضگی کا شبہ بھی آ جائے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ان کی ذہن سے بد دعا نکل گئی تو سیدھی اللہ کے دربار پہنچتی ہے، سیدھی۔ یہ ان نافرمانیوں میں سے ہے کہ جس میں انسان کا ارادہ نہیں بھی ہو تو بھی نافرمانی ہو جاتی ہے اور کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں جو گزارشات پیش کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، جس سے آپ کو اس بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کے معاملے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک کتنا اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تو تمہارے والدین تمہارے ساتھ اس بات پہ جھگڑا کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو دیکھو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملے میں تم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، وہ شرک پہ بھی تم کو لے کر جائیں اور شرک کی طرف مجبور کریں، گناہ کی طرف مجبور کریں، بدعات کی طرف مجبور کریں، بات نہیں ماننی ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ اصول لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی بھی ایسے کام میں جس میں اللہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں، اس کے علاوہ سارے معاملات میں
ان کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا، اور وہ سلوک ہوگا جو ایک مسلمان والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی یہ دعا یاد رکھی کہ کس اللہ تعالیٰ نے کبر کی حالت میں ہمیں حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ گفتگو کرو تو کیسے کرو، ان کے سامنے کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو، ان کے پیچھے ہو تو تم ان کے لیے کیسے دعا کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی ایسی نافرمانی ہے کہ انسان کا اگر ارادہ بھی نہ ہو نافرمانی کا تو بھی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ڈریں اس بات سے کہ آپ کے والدین آپ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہوں، ان کو ڈر لگتا ہو کہ ہمیں جواب دے دے گا، ان کو آپ کی کوئی بات ناگوار گزر جائے، ہمیشہ ڈرے اس بات سے۔ اور یاد رکھیے ابن عباس کی اس بات کو رضی اللہ عنہ کہ اس شخص کو انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کے ساتھ نیکی قتل جیسے عظیم گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کرا سکتی ہے۔ ورنہ قتل ہم جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اتوار کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب شیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، درس کا اہتمام ہے، انتظام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو لوگ یہاں ہوں گے ان سامعین کے لیے ضیافت کا بھی انتظام ہے، تو ضرور ذوق و شوق کے ساتھ آئیں اور شیخ کے درس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعلق کی مشکلات کو دور فرما دے، اللہ غزہ اور فلسطین کے سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کو نیز و نابود فرما دے، اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو عزائم کو خاک میں ملا دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ اس شہر کو رہنے کے قابل شہر بنا دے، اس شہر کو کوئی ایسا ولی والد دے دے کہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ تمام مظلومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط فرما دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تمام بہنیں بیٹیاں بچے جو گھروں میں رشتوں کے انتظار میں تعلق کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، عفو درگزر کرنے والا بنا دے، اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے پڑھنے والا بنا دے، نفلی روزے صدقات کرنے والا بنا دے، صبح شام رات کے اذکار کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔